رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح میں پورا قرآن ایک مرتبہ سننا سنت ہے۔ اس وقت بعض دانشور حضرات لوگ جن کو اسلامک اسکالر سمجھ رہے ہیں، بہت سے ہیں، جن میں سے ایک جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں پورا ایک قرآن سننا سنت نہیں ہے، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، مرضی ہے۔ اب لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کو اچھا سمجھ رہے، ویسے بھی لوگوں کا مزاج ہے جہاں سستے میں کام نکلتا وہ اچھا دکھتا۔ اگر کوئی انجینئر تھرڈ کلاس میٹیریل ڈال کے پلان بتاتا تو وہ اچھا دکھتا، اور جو بیچارہ انجینئر شرافت کا مظاہرہ کر کے اچھا میٹیریل یوز کرتا ہوں صاحب، اچھے چیزیں یوز کرتا ہوں صاحب، 50 سال سے پہلے گھر نہیں ٹوٹنا ایسے دیوانہ بناتا ہوں صاحب، بلکہ خرچہ بڑھ کے بتایا تو لوگ اس پہ شک کرتے، کتنا کھا جا رہا بھائی بول کے بت۔ تو لوگوں میں یہ مزاج دنیا میں بھی ہے، صرف دین میں نہیں ہے۔ جہاں کچھ پیسے کم ہو رہے تو بولے کام تو نکل جاتا نا صاحب بولے، لیکن آنے والے کچھ وقتوں میں جب بارش تیز ہو گئی اور نئی بلڈنگ کا ابھی کلر پرانا بھی نہیں ہوا تھا اور دیواروں میں نشانہ بیٹھنا شروع ہو گئے تو پھر اس انجینئر کو کوستے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی انجینئر کو بعد میں کوسو، پہلے اپنے آپ کو کوسو، اپنی سوچ کو کوسو، کیونکہ ہم خود سستے میں جا کے گھٹیے کا سودا کر لیتے۔ یہی حال آج دین میں ہو رہا۔ وہ علماء جو 20 رکعت تراویح سنت ہے، 20 رکعت میں پورا قرآن ایک دفعہ سننا سنت ہے، اور پورا رمضان تراویح پڑھنا اور اس میں قرآن سننا سنت ہے بتاتے، وہ علماء والے کیا ہے کہ جی بھائی یہ مول صاحب چوپ نماز بولتے، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ بول رہے بولے کہ پورا رمضان پڑھنا بھی ضروری نہیں، 20 رکعت پڑھنا بھی ضروری نہیں، 3 رکعت پڑھے تو بھی چلتا، کہتے 5 پڑھو، 7 پڑھو، 9 پڑھو، 11 پڑھو، 13 پڑھو، اور نہیں پڑھے تو بھی چلتا، کیونکہ ان کا کیا جا رہا، نہ انہوں دین کے لیے کوئی قربانی دی ہے، نہ دین کے لیے کوئی تکلیف اٹھائے، تو اس لیے ان کو احساس نہیں ہے۔ احساس تو ان کو ہے جو امت کے علماء ہیں، کیونکہ وہ 9 سال 10 سال 15 سال پھر تعلیم کے بعد 20-25 سال اپنی زندگی دین کی خدمت میں لگائے، نبی کی ایک ایک سنت کو محفوظ کرنے میں لگائے، تو ان کو درد ہے۔ ان کو درد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں بس کتاباں لے کے بیٹھ کے پڑھے گے، میں اسٹڈی کرا مجھے یہ سمجھ میں آیا۔ ارے میاں تمہارے کو یہ سمجھ میں آیا تو تم اندر گھر میں چھپا کے رکھ لو اس کو، پبلک میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے صاحب؟ آپ کون بولتے حق نہیں ہے بولنے والے؟ ارے یہ اللہ کا پاک کلام اللہ نبی کو سمجھائے، نبی پہ نازل کرے، نبی کو سمجھائے، پھر صحابہ کی زبان عربی تھی، صحابہ کو بھی نبی سمجھائے۔ اب وہ صحابہ جو عربی جن کی زبان ہے ان کو سمجھانا پڑ رہا، تو سمجھو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پہ حیدرآبادی زبان میں کوئی آدمی بیان کر رہا، یا حیدرآبادی زبان میں کوئی بک لکھی گئی، تو اب حیدرآبادیوں کو بھی پڑھ کے سمجھانا پڑیں گا تو سمجھ میں آتا کہ صاحب یہ بہت اہم بک دکھ رہی، جو لکھا وہی سمجھا سکتا۔ لیکن ایسی بک ہے حیدرآبادی زبان میں پڑھے تو سمجھ میں آ جاتی، بولے صاحب ہماری زبان تو پوری دنیا میں سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ، حیدرآباد والوں کو کیا مشکل ہے؟ تو پھر عرب کے جو صحابہ تھے نبی کے زمانے میں، جو اس زمانے میں مکے کے مدینے کے لوگ تھے، ان کی زبان عربی، لیکن ان کو قرآن نبی سے سمجھنا پڑ رہا۔ تو پھر آج جس کی زبان عربی نہیں ہے ان کو کیا قرآن کسی سے سمجھنا نہیں پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا سمجھانے والے سے۔ اچھا وہ سمجھانے والا کون رہے گا؟ کہ ایسا آدمی جس کو نہ لغت کا علم ہے، نہ عربی کا علم ہے، نہ کوئی اور معلومات ہے، ایسا آدمی سمجھائے گا؟ نہیں، بلکہ جو ماہر ہے عربی میں، جو ماہر ہے قرآن کے انداز بیان میں، جو ماہر ہے اللہ کی منشا کو سمجھنے میں، جو ماہر ہے نبی کی منشا کو سمجھنے میں، جو ماہر ہے اپنے آپ کو نبی کی فکروں سے جوڑنے والا، ویسا آدمی سمجھا تو صحیح قرآن سمجھتا، صحیح حدیث سمجھتا۔ تو بہرحال یہ جو تراویح الحمدللہ مکمل ہوئی، یہ پورا ایک قرآن مکمل ہوا، اور یہ پورا ایک قرآن سننا بھی سنت ہے۔